إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کا میرا عنوان ہے شادی اور ولیمہ کا صحیح طریقہ. اس عنوان کے تحت کچھ باتیں پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا، اور اس ہفتے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج کے حالات اگر ہم لوگ دیکھیں گے، آج کل جو ہمارا ماحول چل رہا ہے، تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ پریشانی کا باعث، سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ مصیبت والا، سب سے زیادہ اور مسلمانوں کو نقصان کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ آج کی شادیاں اور ولیمائیں ہیں. وہ شادیاں، وہ ولیمائیں جس میں سنت طریقے کو چھوڑ دیا گیا، جس پر سنت طریقہ، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ لے کر جو مسلمان اگر سنت طریقے پہ نکاح کریں گے تو پھر وہی مصیبتوں سے بچے. لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ سنت طریقے کو چھوڑ کر یہ دیکھا دیکھی میں یا تو کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقوں کو لے کر جو شادیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کئی نقصانات ہیں. تو بہرحال وہ نقصانات کیا ہے وہ اصل میں آج میرا ٹاپک نہیں ہے. شادی اور ولیمہ کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ مجھے بتانا ہے. تو اس سلسلے میں پچھلے ہفتے ہم لوگ کچھ حدیثوں کے روشنی میں، کچھ واقعات کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سنے تھے. لڑکی کے گھر میں کسی قسم کی دعوت نہیں ہوگی. شادی سے پہلے یا شادی کے بعد لڑکی والوں کے گھر میں، وہ مہمانوں کے نام پہ ہو یا باراتیوں کے نام پہ ہو یا پھر ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار بول کے ہو، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہوگی، کیونکہ لڑکی گھر سے جا رہی ہے تو غم ان کے گھر میں ہے. تو اس لیے جس کے گھر میں غم ہے ان کے گھر میں سیلیبریشن نہیں ہوگا. سیلیبریشن ان کے گھر میں ہوگا جن کے گھر میں لڑکی جا رہی ہے، یعنی لڑکے کے گھر میں دعوت ہوگی. اور پوری شادی میں صرف دو ہی خرچے ہیں، ایک ولیمہ کا خرچہ اور دوسرا مہر کا خرچہ. تو بہرحال یہ دو خرچے بھی لڑکے والے اٹھائیں گے، لڑکی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، کوئی دعوت نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم لوگ پچھلے ہفتے سن لیے. اب چوتھی چیز جو ہوگی، شادی اور ولیمہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں سے چوتھی چیز، شادی اور ولیمہ ایک ہی وقت میں کیا جائے. یہ بہتر ہے. غلط نہیں ہے کہ شادی آج کرے، کل ولیمہ کرے، یا 2 دن بعد کرے، 8 دن بعد کرے، غلط نہیں ہے. لیکن ایک ہی وقت میں کرنا یہ بہتر ہے، اور اس سے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے نقصانوں سے بچ سکتے ہیں. وہ کیا ہے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ولیمہ کے تعلق سے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ بھائی ولیمہ آپ کو 1 گھنٹے کے بعد کرنا، 1 دن کے بعد کرنا، 1 رات گزرنے کے بعد کرنا، یا 8 دن کے بعد کرنا. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. شادی کے فوراً بعد، جیسے ادھر نکاح ہوا، خطبہ پڑھا لیے، فوراً ولیمہ ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے، یا 1 دن کے بعد ہو سکتا ہے، یا 8 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ولیمہ اپنی اپنی سہولت کے حساب سے ولیمہ کر سکتے ہیں. لیکن شادی اور ولیمہ ایک ساتھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ شادی اور ولیمہ ایک ساتھ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے. خاص طور سے جن لوگوں کا نکاح
ایک ہی جگہ کا ہو، مطلب لڑکی اور لڑکا ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہو، ایک ہی علاقے کے اگر رہنے والے ہو تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ شادی اور ولیمہ ایک ساتھ کر دے۔ یا نہیں اگر دوسرے علاقے کے ہیں تو بھی کوشش یہ کرے کہ دیکھو بھائی ایک دو چار لوگ، جیسا کہ ہم شادی کا طریقہ اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں ہم لوگ سنے، یعنی اگر لڑکی دوسرے شہر کی ہے، دوسرے جگہ 1-2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے، پہلے سے طے کر لیے کہ بھائی ہم لوگ فلاں دن آئیں گے، لڑکے کے گھر سے 4 لوگ 5-6 لوگ کچھ لوگ یہاں سے نکلے اور سیدھا بول دیے کہ لڑکی والوں کو کہ ہم فلاں وقت میں وہاں پر پہنچیں گے، آپ کے محلے کی مسجد میں آئیں گے، اب وہاں پر آپ کیا ہے لڑکی کے ذمہ دار، آپ لوگ وہاں پر آ جانا، اور مسجد میں نکاح پڑھا دیے، اور فوراً جیسے ہی نکاح ہو گیا وہاں سے لڑکی کو لے کے نکلے۔ اب یہاں پر جو لڑکے کے گھر والے ہیں، دوسرے شہر کی بات کروں، دوسرے شہر میں بھی ہے تو لڑکے کے جو گھر والے ہیں، جو مہمان ہیں، یہ لوگ صبح سے ولیمہ کی تیاری کر لیں، اور یہ لوگ ظہر میں اگر مثال کے طور پر عقد رکھ لیے کہ ظہر میں ہم آئیں گے اور ظہر کے فوراً بعد عقد نکاح پڑھا لیں گے، پھر فوراً لڑکی کو لے کے واپس آ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ عصر تک پھر یہ لوگ گھر کو واپس پہنچ سکتے۔ مغرب میں نکاح، مغرب میں ولیمہ، مغرب میں یا عشاء میں ولیمہ ہو گیا تو ایک ہی دن۔ اب جیسے ہی نکاح پڑھا کہ یہ لوگ لڑکی کو لے کے نکلے، اور لڑکی کے جو ذمہ دار، لڑکی کے جو گھر والے ہیں، وہ لوگ بھی ولیمہ کی دعوت کے لیے اس گاؤں کو، اس شہر کو پہنچ سکتے ہیں۔ یا پھر اگر ایک ہی شہر کے ہیں تو بہت ہی آسان ہے، پھر ایک آدھا گھنٹے کا سفر، یہ محلہ دوسرا محلہ، 2-3 محلے، اب جہاں بھی ہے قریبی محلے کے اگر ہے تو الحمدللہ گئے، نکاح پڑھا لیا اور شام میں ولیمہ رکھ لیے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو پوری ایک دعوت سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں، پوری ایک دعوت، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کیا کہ ہم جو بول رہے ہیں نا کہ لڑکی کے گھر میں دعوت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، شادی کی دعوت کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، شادی کی دعوت اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کب ختم ہو سکتا ہے؟ جب ہم لوگ نکاح اور ولیمہ کی ایک ہی دعوت کر دیں گے، تب۔ سمجھ رہے نا؟ اب اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن رکھیں گے، ایک ساتھ رکھیں گے، اس کا مطلب آدھے پیسے لڑکی والے اور آدھے پیسے لڑکے والے ملا کے دعوت کر لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا جائز نہیں۔ دعوت کا خرچہ، پوری شادی میں خرچہ صرف لڑکے والے کریں گے، لڑکی والے کچھ بھی خرچہ نہیں۔ تو اب دیکھیے ایک وقت میں اگر ہم لوگ شادی اور ولیمہ رکھ لیے اور دعوت ایک ہی رکھے، ولیمہ کی شادی کے فوراً بعد رکھے، تو پھر لڑکی والوں کو الگ سے دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لڑکی والوں کو الگ سے فنکشن ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لڑکی والوں کو جتنے بھی مہمان وہ لوگ بلانا چاہ رہے وہ لوگ صبح بلا لیے، شادی ہو گئی، شادی کے فوراً بعد ولیمہ کی دعوت، لڑکے والوں کے گھر گئے، ولیمہ کی دعوت کھا لی، الحمدللہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پوری ایک دعوت کا خرچہ بچا سکتے ہیں، کیا؟ جب ایک ہی دعوت ہوگی، ایک ہی وقت میں ہوگی، نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کی اگر دعوت ہوگی تو، پہلی چیز۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا اس میں خرچے کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ، تو ایک دعوت کا خرچہ نہیں ہے اس میں کئی خرچے ہیں، وہ سب خرچے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو فنکشن ہال کا خرچہ، گوشت کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، پھر اسی طرح کیا ہے لوگوں کے، مہمانوں کے آنے جانے کا خرچہ، دور دور سے مہمان آ رہے، آج شادی ہے بولے تو آج آنا، پھر گھروں کو واپس جانا، کل یا پرسوں ولیمہ بولے تو پھر جانا، پھر آ جانا، تو سب لوگ جو گاڑیوں میں آ رہے جا رہے ان کے گاڑیوں کا خرچہ، پھر اسی طرح یہ کارڈز جو ہے نا، ویڈنگ کارڈز جو بانٹتے ہیں لڑکی والے الگ سے لڑکے والے الگ سے، اس کا خرچہ بھی بچ سکتا ہے، کپڑوں کا خرچہ بچ سکتا ہے۔ تو ایک ہی دعوت کریں گے تو 2 دن الگ الگ کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رشتہ داروں کو، مہمانوں کو 2 دن الگ سے یہ میک اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا بھی خرچہ بچ جاتا۔ یعنی اگر ہم لوگ سوچیں گے ایک ہی دعوت رکھیں گے تو کئی خرچوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں، ایک چیز۔ اب دوسری چیز یہ ہے، لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ ٹائم بچ جاتا۔ کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا آج؟ اگر کسی کی دعوت ہے تو ہمارے پاس، جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بولا، دور دور کے رشتہ داروں کو بلا لینے کی عادت بن گئی ہے۔ اب وہ دور سے رشتہ دار آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ جمعہ کے دن اگر نکاح ہے تو کیا کریں گے؟ جمعرات کے دن نکلیں گے، اور کچھ لوگ تو قریبی رشتہ دار ہے بول کے 2 دن پہلے آؤ جی، 4 دن پہلے آؤ جی بول کے 2 دن 4 دن پہلے بلا لیتے۔ اب یہ بھی غلط ہے 2 دن 4 دن پہلے بلا لینا، ٹھیک ہے اگر 1 دن پہلے بھی آ گئے، جمعرات کے دن نکلے، جمعرات کا 1 دن پورا وقت برباد، جمعہ کے دن شادی ہوئی، شادی کے دن کا پورا وقت برباد۔ اب اگر ہفتے کے دن ولیمہ ہوا تو ہفتے کے دن کا وقت بھی پورا برباد۔ ولیمہ 12-1 بجے رات تک
مکمل ہوا تو اس دن تو واپس نہیں آ سکتے، تو پھر اتوار کے دن گھر کو آتے تو کتنے 5 دن خراب ہو گئے ہمارے۔ کچھ لوگ تو اگر ایک دن بیچ میں تاخیر کرتے، نہیں یہ دن اچھا نہیں ہے، ایک دن تاخیر کریں گے، جمعہ کے دن نکاح رکھ لیں گے، اتوار کے دن ولیمہ کر لیں گے، تو اب جمعرات کے دن گھر سے نکلا مہمان، جمعرات کا وقت خراب ہو گیا، جمعہ کا خراب ہو گیا، ایک دن ہفتے کا دن اچھے نہیں ہے بول کے وہاں رک گئے، وہ وقت خراب ہو گیا، پھر اتوار کے دن ولیمہ کر لیا، پھر پیر کے دن گھر کو آ گیا، ایک ایک ہفتہ لوگوں کا وقت برباد۔ تو کیا ہے یہ تمام بربادی سے، یہ سب نقصانوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں آنے جانے کا۔ اب اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کو دکانہ بند کرنا پڑ رہا 5 دن، اگر قریب کے ہے بولے تو شادی کے دن پورا دکان بند، ولیمہ کے دن پورا دکان بند، نہیں بھائی میرے سالے کی شادی ہے، میرے خلیرے بھائی کی شادی ہے، میرے ممیرے بھائی کی شادی ہے، اس لیے ایک دن پہلے جانا پڑتا، یہ 4-5 دن کا اس کا کاروبار بند۔ اور اگر قریبی رشتہ دار ہے بولے تو بچوں کا سکول بند، 4-5 دن کا سکول ویسٹ، تو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے لوگوں کی انرجی، لوگوں کی طاقت، تھکاوٹ، ہاؤ بھائی لمبا سفر کر کے ایک دن پہلے جانا پڑا، آئے بولے تو ہاؤ بھائی لمبا سفر کر کے آنا پڑا، اب شادی کی دعوت ہے بولے تو صبح سے مرد پورے پکانے میں لگ گئے، دیگاں لاؤ، چاول لاؤ، گوشت لاؤ، ان لوگ اس میں لگ گئے، عورتیں شاپنگوں میں لگ گئے، تو یہ کیا ہے، یہ تھکاوٹ سے بھی بچ سکتے ہیں، راتوں کو جاگنا، یہ تمام نقصانوں سے بچ سکتے ہیں۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ، شادی اور ولیمہ ایک ہی وقت میں کیا جائے۔ شادی کو گئے، لڑکی کو وہاں سے لے لیے، نکاح پڑھا لے کے فوراً آگے، شام کو ولیمہ کی دعوت کر لیے، ایک ہی دعوت ایک ہی وقت میں ایک ہی دن، مہمان جو بھی آئیں گے سیدھا لڑکے والوں کے گھر کو آئیں گے، ولیمہ کی دعوت کھائیں گے، وہاں سے نکل جائیں گے، بس خلاص۔ اس میں نہ کاروبار کا نقصان، نہ وقت کا نقصان، نہ تھکاوٹ، کوئی بھی چیز نہیں، الحمدللہ۔ اور سنت طریقے پہ، سب سے بڑی بات تو سنت طریقے پہ شادی کی دعوت، جو ایک بدعت ہے، شادی کی دعوت ایک جو خرابی ہے، ایک جو نقصان ہے پورے سماج کے لیے، وہ شادی کی دعوت سے بھی بچ سکتے۔ اور الحمدللہ سنت طریقے پہ ایک دعوت کر لے کے ہم لوگ ایک دعوت کھانے والوں کے لیے بھی اور دینے والوں کے لیے بھی سنت طریقے پہ کرنے کا ایک اجر بھی مل جاتا الحمدللہ۔ تو اس لیے یاد رکھو، شادی کا صحیح طریقہ، بہترین اور آسان اور فائدے والا اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ شادی اور ولیمہ کو اگر ایک دن کریں تو الحمدللہ بہت ہی بہتر ہے۔ جب تک ہم ایک دن شادی اور ولیمہ نہیں کریں گے، یہ شادی کی دعوتیں رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ شادی کی دعوت نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ اللہ کے رسول کے بیٹیوں کو کیا، نہ اللہ کے رسول کی بیویاں، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ، کوئی بھی شادی کی دعوت نہیں کرے۔ شادی کے دن لڑکی کے گھر میں کھانا کھانا، لڑکی کے گھر میں باراتیوں کو لے جانا، لڑکی کے گھر میں کسی بھی قسم کی دعوت ہم کو سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم کو ڈھونڈنے پر بھی اس کی دلیل نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ چوتھی چیز ہوگی۔ اب 5ویں چیز دیکھیے، ولیمہ۔ ولیمہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بولوں گا۔ ولیمہ کی جیسے ہی بات آتی، ہمارے سماج میں لوگ یہ سمجھتے کہ ولیمہ ہے بھائی، ٹھیک ہے شادی کی دعوت نہیں ہے، لیکن ولیمہ تو ہم دھوم دھام سے کر سکتے نا، ولیمہ بولے تو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے نا، آپ کتنا بھی خرچہ کر سکتے نا۔ نہیں 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 نہیں، ہر چیز میں لمٹس ہے، ہر چیز میں اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، بتلایا ہوا اسی طریقے پہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے ولیمہ کیسے کرے، اب کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھ لینا۔ کیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جاؤ لوگوں کو دعوت میں بلاؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور راستے میں جو بھی ملا اسے ولیمہ کی دعوت کو بلائے، لوگ آئے اور کھا کے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ذرا سمجھو اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کی دعوت دے رہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو ولیمہ کی دعوت دینے کے لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ کس دن بھیجے؟ بولو بھائی، سنیں نا، اب کس دن بھیجے؟ اسی دن جس دن ولیمہ تھا۔ آج مغرب میں، عشاء میں، یا جو بھی وقت تھا، آج ولیمہ ہے، اے انس جاؤ ولیمہ کی دعوت دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کس کس کو بلا رہے؟ راستے میں جو دکھا مسلمان اس کو بول رہے آج اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے، چلو اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے، چلو۔ راستے میں جو ملا اس کو بلائے دعوت، صحابہ آئے، دعوت کھائے، چلے گئے، الحمدللہ ولیمہ کی دعوت ہو گئی۔ ہمارے پاس ولیمہ کی دعوت
2 دن پہلے دیے تو بھی ناراضگیاں اور لڑائیاں جھگڑے. 2 دن پہلے دیتے, ہم کو کیا سمجھے, تو 8 دن پہلے تو کم از کم بولنا پڑتا, 15 دن پہلے تو بولنا پڑتا. اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے, جس دن ولیمہ تھا اسی دن دعوت دی گئی ہے, اسی دن دعوت دی گئی. اور نکاح کا بھی میں آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے میں بتایا کیسے. نکاح کی دعوت بھی کیا 8 دن پہلے 15 دن پہلے آج نکاح ہے بول کے لوگوں کو بولنا ہے؟ نہیں. کیا طریقہ ہے, نکاح کرنے والے لڑکی والے لڑکے والے, لڑکی اور لڑکے کے قریبی جو ذمہ دار ہے وہ لوگ طے کر لیے, پورے مہمانوں کو نہیں بولے. اور اس کی بھی حدیث کیونکہ سنا دیتا ہوں اگر آپ لوگ پچھلے ہفتے نہیں سنے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کے کپڑوں پر ایک کلر لگا ہوا تھا جو خوشبو کا کلر ہے. اللہ کے رسول پوچھے, اے عبد الرحمن کیا تم نکاح کر لیے؟ یعنی یہ کپڑوں کے یہ کلر سے لگ رہا کہ تمہارا نکاح ہو گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کے رسول ہاں میرا نکاح ہو گیا. تو مہر میں کیا دیے؟ ایک گٹلی کے برابر سونے کا ٹکڑا دیا. تو ولیمہ کرے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول میں ابھی ولیمہ نہیں کرا, بولے کہ ایک بکرے سے ہی صحیح تو ولیمہ کی دعوت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی مدینہ میں موجود ہے. 10 قدم آگے بڑھاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود تھا, لیکن صحابی نکاح کر رہے, اللہ کے رسول کو نکاح میں نہیں بلائے, نکاح میں نہیں بلائے. تو نکاح کی دعوت جائز نہیں ہے. تو نکاح کرنا کیسا ہے, لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں طے کر لیے, برابر جس وقت پہ پہنچنا ہے اس وقت پہ مسجد میں پہنچ گئے, اور وہاں پر اس وقت جو مسجد میں مصلی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے, تو اب نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بولے کہ بھائی میری بچی کا نکاح ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, جتنے لوگ مسجد میں آئے وہ لوگ بیٹھ گئے اور نکاح پڑھا دیے, ہو گیا نکاح الحمدللہ. یہ نکاح کا طریقہ ہے. نکاح کو بھی 8 دن 15 دن مہینہ پہلے سب لوگوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے, اور ولیمہ میں بھی 8 دن 15 دن پہلے سب لوگوں کو بلانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ایسا ہوا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جتنے لوگ دکھے ان کو بلائے اور وہاں پر کیا ہے دعوت ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے, ایک اور واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو, اور اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہے تو اس کو کم از کم دعا دو. مسند احمد کی روایت ہے. اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ تم میں سے اگر کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کر لو, جاؤ اس کی دعوت میں. یہ حدیث سب کو یاد رہتی. بہت سارے لوگ بولتے نہیں بھائی یہ دعوت میں نہیں جانا, یہ دعوت میں نہیں جانا. نہیں مول صاحب دعوت قبول کرو بولے نا اللہ کے رسول, دعوت میں جانا چاہیے. دعوت میں جانا بھائی حلال حرام کی کوئی تمیز بھی رہتی کہ نہیں رہتی؟ حلال دعوت دے رہا, حرام دعوت دے رہا, جائز اور ناجائز طریقے سے دعوت دے رہا, کافروں کے طریقے پہ دعوت دے رہا, جہیز لے کے دعوت دے رہا, سود کا پیسہ لے کے دعوت دے رہا, لڑکیوں کو تنگ کر کے رلا کے ڈیمانڈ کر کے مجبوراً ان کے پاس بلیک میل کر کے دعوت دے رہا. کیا کر کے دعوت دے رہا انہیں؟ دیکھنا کہ نہیں دیکھنا؟ جو دعوت دیا اس کو کھا لیتے؟ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اس حدیث میں, اگر دعوت دیے تو قبول کرو. اگر تم روزے سے ہو, اب یہاں ایک باریک بات ہے, اگر تم روزے سے ہو تو دعوت تو نہیں کھا سکتے, تو کیا کرو؟ دعا دو. مطلب کیا ہے, اگر 8 دن 15 دن پہلے آج میری ولیمہ کی دعوت ہے بولے تو کیا اس دن کوئی روزہ رہتا ہے؟ نا بھائی روزہ رہتا. تو روزہ ہے تو دعا دو بولے, اس کا مطلب کیا ہے, ولیمہ کی دعوت بھی اسی دن ہے. صبح کو بولے ولیمہ کی دعوت, ارے نہیں بھائی میں روزے سے ہوں, معلوم نہیں تھا 2 دن پہلے, 8 دن پہلے معلوم نہیں تھا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ کی دعوت 8 دن 15 دن پہلے بلانے کی چیز نہیں ہوتی, اور غیر ضروری مہمانوں کو جمع کر کے دھوم دھام سے کرنے کی چیز نہیں ہوتی, یاد رکھو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتیں ایسے ہوتی تھی زمانے میں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح کیا ہے, اسی طرح اب ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر کے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کی دعوت کیسا ہو رہی سنو. اب ولیمہ کی دعوت کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کیا مل رہا اور ہمارے طریقے ولیمہ کے کیسے ہو رہے, آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لو.
میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، یہ حدیثیں آج نہیں سنائی جا رہی، یہ حدیثوں پر بات نہیں ہو رہی، اسی لیے ہم لوگ کافروں کو دیکھا دیکھی میں وہ جیسا ولیمہ کر رہے ہیں، ہم لوگ ویسا ولیمہ کر رہے ہیں۔ تو واقعہ کیا ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر کے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کے پاس اے صحابہ، تمہارے پاس جو جو چیزیں ہیں کھانے کی وہ سب لے کے آؤ ادھر۔ کس کے پاس کون سا ٹفن ہے، کون سا توشہ ہے، غزوے میں نکلے تھے، واپسی میں جس کے پاس جو جو چیز کھانے کی ہے وہ سب لے کے آؤ، ایک جگہ جمع کرو۔ اب وہ سب جو صحابہ کے پاس جتنا تھا، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے، کسی کے پاس شہد، کسی کے پاس کھجور، جو بھی تھا اس زمانے میں کھانے کی چیزیں، سب لے کے آ کے ایک جگہ ڈال دیے اور اس کو ایک جگہ ملا کے ملیدہ بنا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہ میرے ولیمہ کی دعوت ہے، کھا لو۔ ولیمہ کی دعوت کے لیے 8 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے پہلے فنکشن ہال بک کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ولیمہ کی دعوت کے لیے 15 دن پہلے بلانا ثابت ہے۔ ولیمہ کی دعوت کے لیے 4 قسم کے پکوان، 10 قسم کے میٹھے، 15 قسم کے یہ فریاں وہ فریاں، یہ سب بنانا یہ جائز ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے لوگ مہمان تھے، تم خود گھروں سے آتے وقت تمہارے پاس جو ہے وہ لا لو۔ اب سب لوگ لا کے ایک جگہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، سب مل کے ہم لوگ جو تم لے کے آئے وہی کھائیں گے ایک دوسرے کا، بس یہ ولیمہ کی دعوت ہو گئی۔ اور یہ کس کی دعوت ہے؟ کس کی دعوت ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ وہ امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، ہم ہمارے نبی کا نام لیتے ہوئے اتنی تعریف کرتے تو پھر اتنے اہم ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، تو اس نبی کا، سارے نبیوں کے سردار، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اس نبی کا ولیمہ ایسے ہو رہا۔ وہ نبی کو کلچر نہیں معلوم تھا، نعوذ باللہ، وہ نبی کو مہمان نوازی کرنا نہیں معلوم تھا، وہ نبی کو نکاح کا طریقہ نہیں معلوم تھا، وہ نبی کو تہذیب نہیں معلوم تھی جو آج ہم کو معلوم ہوئی ہے نا بھائی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیسے ہو رہا ولیمہ کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کا طریقہ کیسا تھا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک اور واقعہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بیویوں کا ولیمہ 2 مد جو میں کیا گیا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ 2 مد کا مطلب 1 کوئنٹل ہوتا آج کے حساب سے، نعوذ باللہ 1 کلو ہوتا، 1 کلو۔ 2 مد کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ 2 مد جو میں ہوا۔ 2 مد کا مطلب آج کا 1 کلو، صرف 1 کلو آج کے گیہوں میں، 1 کلو گیہوں کا آٹا لائے، روٹیاں بنائے، کتنا ہوتا؟ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا تھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے دوست نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے رشتہ دار نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے تو وہ رشتہ دار، وہ محبت کرنے والے، وہ مہمان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم زندہ رہے، یہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہے بولنے والے ایسے صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سب کو بلا کے ولیمہ کی دعوت دیے؟ ہمارے ایسے رشتہ دار، جتنے دن ہمارے پاس پیسہ ہے اتنے دن ہمارے پاس دعوتیں کھا کے جانے والے، جس دن ہم بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، یا چھوٹی سی مہمان نوازی میں اگر گڑبڑ ہو گئی، یا پھر تھوڑا سا دیکھ بھال کرنے میں، عزت کرنے میں، سلام کرنے میں اونچ نیچ ہو گئی تو جھگڑا کر کے چلے جانے والے، ہمارے سے رشتے تعلق توڑ لینے والے، ہمارے خلاف کورٹ میں کیس ڈالنے والے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی تو آپس میں آ کے مار پیٹ کرنے والے، ان رشتے داروں کو راضی کرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ صرف 1 کلو، آج کے حساب میں 1 کلو گیہوں کے آٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہم؟ کس کے طریقے کو اپنا رہے ہم؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو یاد رکھو، آج جس طرح کوئنٹل، آج کلو میں کوئی چیز بنتی کیا بھائی؟ آج صرف ہوتا کوئنٹلوں میں حساب۔ ولیمہ کی دعوت ہے، کسی بھی باورچی سے پوچھو، سب سے پہلے سوال کیا ہوتا؟ کتنے کوئنٹل کا بنانا ہے بھائی؟ کتنے کوئنٹل کا گوشت لانا ہے بھائی؟ آج کوئنٹلوں کے حساب سے کھا لے رہے ہم لوگ۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، کھانے میں مسلمان جتنا آگے ہے اتنا کوئی نہیں ہے، یاد رکھو۔
کھانے کے لیے پیچھے نہیں. کتنی دعوتیں ہیں, اتنی دعوتیں اٹینڈ کرتے. بلکہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے, 8 دن پہلے معلوم ہوا تو 8 دن سے گھر میں گوشت پکانا بند کر لیتے. تھوڑا تھوڑا کھاؤ بھائی, 8 دن کے بعد ہے نا دعوت, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. اب 8 دن کے بعد کھائیں گے, اس دن ہے نا دعوت. اصل میں اس دن ہے ہماری خوشی جس دن دعوت ہے. پہلے ٹرپ میں جا کے ایک کھا لے کے پھر دولہے کے ساتھ ایک مرتبہ, دلہن کے ساتھ ایک مرتبہ کھانے والے ہم لوگ. پہلے جا کے پورے ٹیبل سنبھال لے کے سامنے بیٹھے تو اب انہیں ادھر کرسی ڈال لے کے ادھر کرسی ڈال لے کے بیٹھے تو اس کا پیٹ اور اس کا پیٹ دونوں کا مل کے رہتا, کھاتے ہوئے بیٹھے. اتنے زیادہ پیٹ ہم باہر نکلے پھر بھی کھا کے ہمارے پیٹوں کو مرغیاں کے قبرستانہ بنا لیے. کھانا نہیں چھوڑتے ہم لوگ, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے پاس, کھانا ہونا بس. اللہ کے لیے غور کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیسا تھا اور ہمارا. اچھا, ایک اور صحابی کا ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کھجوروں کے شربت سے ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صحابی کے ولیمہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث مل رہی. ولیمہ کی دعوت کس سے ہوئی؟ بولو نا, سن رہے آپ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی کا ولیمہ. کیا ان صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ لوگ یہ بھی نہ سمجھ لے کہ نہیں بھائی وہ زمانہ غریبی زمانہ تھا, غریب لوگ تھے, ان لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا, اس لیے ویسے ولیمہ کرے, یہ شک آ سکتا. لیکن نہیں, مدینہ جانے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت بھی دیا صحابہ کو. لیکن وہ صحابہ اپنے ولیماؤں کے دعوتوں میں فضول میں نہیں اڑائے پیسے. وہ صحابہ غلاموں کو آزاد کرانے میں, اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں, اللہ کے اس پیغام کو, توحید کی اور قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے میں, دعوت دین کے کام کے لیے وہ لوگ پیسے لگائے. لیکن شادی اور ولیمہ کی دعوتوں میں فضول میں نہیں اڑائے. آج غریب سے غریب بھی کیا بولتا بھائی, شادی میں ایک 5 لاکھ روپے تو ہونا. اگر کوئی نوجوان تمہارے جیسا شادی کا سنت طریقہ معلوم کر لے کے گھر کو جا کے امی شادی اتنا آسان ہے نا, تو امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں بول کے جا کے امی کو پوچھو, کیا بولتے امی؟ ٹھیک ہے بیٹا, ایک 5 لاکھ روپے 5 تولے سونا جمع لے کے آ جا بولتے. اب نوجوان کو بولنا پڑتا نہیں جی امی خالی مذاق کر رہا تھا, کہاں سے لانا 5 لاکھ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں. ارے بھائی ولیمہ ہمارا 2 سال پہلے چھو جاتا تھا, رشتہ طے کر کے رکھے 2 سال پہلے ہی, لڑکی دیکھ لیے لڑکا دیکھ لیے, لیکن کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ شادی اور ولیمہ کے لیے دعوت دینے پیسے نہیں تھے. اس دن لڑکا تھوڑے دن, اس لیے کیا کرنا, لڑکے کو دبئی بھیج دیے 1-2 سال کے لیے, اور یا پھر کوئی جاب کے لیے بھیج دیے, کوئی کام کر لیا, کام کر کے دبئی جا کے سعودی جا کے 1-2 سال پیسے جمع لے کے آ جا بیٹا. آنے کے بعد جو 2 سال 3 سال کی تیری کمائی ہے اس میں اور 1-2 لاکھ روپے سود سے قرضہ لا کے ولیمہ میں اڑا دیں گے. شادی کر لے کے 2 مہینے 1 مہینہ رہ کے یہاں پر دلہن کو چھوڑ دے کے پھر جا وہ کرے سو قرضہ پورا ادا کرنے کے لیے, پھر 2-3 سال لگا. یہ ہمارے پاس سسٹم چل رہا. حالانکہ یہاں پر 1 کلو آٹے میں ولیمہ ہو سکتا. اب یہ دوسری حدیث سے کیا معلوم ہوا, کھجور کے شربت سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ چائے پانی کا ولیمہ تھا. اب یہاں پر ایک غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں, تھوڑا سا غور سے سنو. ارے بھائی یہ کیا ہے, اب لڑکی کے اوپر تو 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا, لیکن پورا بوجھ لڑکے والے پر ہی. مہر بھی لڑکے والا دینا, کپڑے بھی لڑکے والے لانا, جہیز کا سامان بھی پورا ہم لوگ ہی جمع کر لینا, اور الٹا ولیمہ کی دعوت بھی ہمیں دینا, تو ہمارے کو کتنے لاکھ خرچہ ہو جا رہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ولیمہ تمہارا 1 کلو آٹے میں ہو جاتا, خالی چائے پانی میں ہو جاتا. خرچ کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے. گھر میں سامان, کیا ضرورت ہے نئے سامان کی؟ جو گھر میں پہلے سے چلتے آ رہا وہی سامان سے بھی گھر کا خرچہ نکل جاتا الحمدللہ. صرف خرچہ ایک لڑکی کا آپ کے گھر میں, بس, اس کے علاوہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں. اتنا آسان ہے ولیمہ. اچھا, مہر کے تعلق سے بھی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. یہاں پر کیا ہے, ہم لوگوں کو 1 کلو آٹے میں بھی ولیمہ کا ایک دلیل مل گئی, خالی چائے پانی پہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, یہ بھی دلیل مل گئی. آج شادی کر لی ہے, صبح کو جا کے شام میں جیسا گھومنے جاتے ہیں نا مغرب میں باہر دوستوں سے ملنے کے لیے, کسی کو نہیں معلوم, صبح گئے نکاح کر کے لا لیے, مغرب میں گئے دوستوں کو فون کر کے بلا لیے, میاں یہاں پر آ رہے بھائی ادھر آ, یہاں پر میں ہوٹل میں بیٹھا, جیسے بلا لیتے نا, آ بیٹھ ہوٹل میں بیٹھے, چلو جی 1-5 چائے دے دو. ہوٹل والے کو بولے چائے کے ساتھ بسکٹ لے لیتا ہوں, عثمانیہ بسکٹ ڈبا کے کھا لے. انہیں کھانے کے بعد بول دینا, دیکھ بیٹا آج صبح میرا جو ہے سو شادی ہو گئی, یہ ولیمہ کی دعوت ہے, بول دینا, خلاص. یہ ہے ولیمہ کا صحیح طریقہ. اصل میں خرچہ ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے.
نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو جا رہی، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی، اس لیے کہ شادی کے لیے پیسے کہاں سے لانا؟ ہمارا بچہ ابھی کما رہا نہیں، ابھی پڑھ رہا، انہیں 30 سال کا 35 سال کا اوپر پورے بالان جھڑ جاتے ہیں، کیوں نہیں کر رہے اس کا ولیمہ؟ کیوں نہیں کر رہے شادی؟ انہیں کما رہا نہیں جی، ابھی انہیں پڑھنے میں ہے۔ کیا ہو رہا؟ انہیں پڑھتے پڑھتے ولیمہ نہیں کر سکتے؟ انہیں کالج کر رہا، انٹر کر رہا، ڈگری کر رہا، کیا شادی ولیمہ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے الگ سے کوئی پیسے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ شادی کے لیے نہ ولیمہ کے لیے۔ اگر اس کو وہ انٹر میں، وہ ڈگری میں، وہ پڑھتے پڑھتے اگر نکاح کر لیا تو زناکاری سے بچ سکتا، بدکاری سے بچ سکتا، حرام تعلقات سے بچ سکتا، گھر میں بیوی ہے، دن میں پڑھنے کے لیے بھی جا رہا، کیا ٹینشن ہے اگر ایسا نکاح آسان کر دیے تو؟ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح آسان ہو، اتنا آسان کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ نکاح کرنا بولے تو 5 لاکھ روپے، 5 تولے سونا کم از کم ہونا، کم سے کم غریب کو ہونا۔ وہی زنا کرنا بولے تو خالی 500 روپے میں زنا کر لے کے آ جاتا، اگر کسی کی گرل فرینڈ ہے تو فری میں بھی زنا کر لے کے آ جاتا۔ زنا آسان، نکاح مشکل۔ اسلام یہ چاہ رہا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تمہارے معاشرے میں 500 روپے میں زنا ہو سکتا تو تمہارا نکاح 500 سے کم میں ہو جانا۔ یہ ہے اصل اسلام کا پیغام۔ ہم کیا، کس دین کو فالو کرنے والے، کیسا عمل کر رہے ہم لوگ؟ تو میں اصل میں وہ بات بتانے والا ہوں جہاں پر 2 ہی خرچے ہیں، مہر اور ولیمہ کا، تو ولیمہ کا خرچہ بھی اتنا آسان کہ خالی 1 کلو آٹے میں بھی ہو سکتا، چائے پانی میں بھی ہو سکتا ولیمہ، تو مہر بھی کم سے کم خرچے میں ہو سکتا۔ کتنا کم؟ صرف قرآن کی آیتیں، قرآن کے چند سورے سکھا دیے، اس کے بدلے میں بھی آپ کا مہر الحمدللہ ادا ہو جاتا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں مہر کتنا دینا بھائی، مہر کتنا لکھانا؟ یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ مہر زیادہ ڈیمانڈ کر رہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ مہر زیادہ ڈیمانڈ کرتے۔ دیکھو ہمارے ہندوستان میں جہیز نہیں رہنے کی وجہ سے لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا نا، کچھ عرب ممالک ایسے ہیں لڑکوں کا نکاح نہیں ہو رہا وہاں پر کیونکہ ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے رقم نہیں ہے، لڑکوں کا نکاح نہیں ہوتا، پوری زندگی بغیر نکاح کے ویسے ہی مر جاتے۔ کئی نوجوان غریب جو ہے عرب کے نکاح ہی نہیں کر لیتے بیچارے۔ کیوں نہیں کر رہا بولے تو کہاں ہے بھائی میرے پاس مہر میں دینے کے لیے پیسے؟ بولتا کیوں؟ وہاں پر ڈیمانڈ اتنی زیادہ کہ ایک ایک آدمی تو ایسی ڈیمانڈ کرتا، میری بچی جتنے کلو وزن کی ہے اتنے کلو تو سونا دیے تو میں تیرے کو بچی دیتا ہوں، نہیں تو نہیں بول رہا وہاں پر اتنے کلو مہر دینا۔ مہر اتنا زیادہ وہاں پر مہنگا کر کے رکھ دیے۔ اب ہمارے ہندوستان میں تو بولنا ہے کیا بھائی، مہر جب بات چیت ہوتی نا، مہر کتنا؟ ہاں لکھو بھائی، کتنا بھی لکھو۔ کتنا لکھتے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے کو سوال کرا، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایسے ہی نکاح کے تعلق سے میں بیان کرا، بیان کے بعد آ کے سوال کر رہا، فیاض بھائی میرا جو نکاح ہوا تھا 10,000 دینار مہر لکھ دیے، کچھ لوگ تو 1,00,000 درہم مہر لکھ دیتے، 1,00,000 درہم یا نہیں تو 10,000 دینار مہر بول کے لکھ دیتے۔ اس کو دینار اور درہم میں کتنے پیسے بنتے وہ بھی نہیں معلوم، حساب بھی نہیں معلوم۔ 10,000 دینار کے کتنے انڈین کرنسی میں کتنے پیسے بنتے معلوم ہی نہیں ہے، اور زندگی بھر بھی وہ 1,00,000 درہم زندگی بھر بھی محنت کرے تو نہیں کماتا، لیکن مہر میں لکھ دیتا 1,00,000 درہم مہر کا تھے، زندگی میں نہیں کماتا، انہیں لکھ دینا چاہیے نا بھائی، دینا تھوڑی ہے۔ مہر کیا ہے؟ لکھ دینے کی چیز ہے، دینے کی چیز تھوڑی ہے ہمارے پاس، وہ سب ادھار میں رہتا نا۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بولا، گناہ ہمارے پاس نقد میں ہوتا، توبہ ادھار میں ہوتا۔ جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے نقد کر لیتے، گناہ ہے اب بھی کر لینا بھائی، جہیز ہے، گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ گناہ ہے، لیکن جہیز نقد ہونا، وہ بھی کیسا نقد؟ بچی بعد میں آنا لیکن سامان پہلے آ جانا، شادی بعد میں ہوتی لیکن 15 دن پہلے، مہینہ پہلے تمہارا پیسہ آ جانا۔ کیوں؟ وہی پیسے لے کے انہیں شادی کا خرچہ کرتا نا۔ پھر یہ فقیر کے پاس وہ پیسے بھی نہیں ہے اس کے شادی میں خرچ کرنے کے، لڑکی کے پاس پیسے لے کے اس کے پیسوں سے اس کو دعوت دیتا، پھر
یاد رکھو، گناہ نقد لیا، اب جو اصل میں مہر دینا تھا، مہر کو کیا کرا؟ ادھار میں رکھ دیا، اور وہ ادھار اتنا کہ بس ادھار میں لکھ دیا تو مرے تک اس کو یادش نہیں آتا، مرنے کے بعد بھی اس کو کہاں یاد آتا؟ مرد کو یاد آتا، کبھی میرے کو مہر دینا ہے اس کو یادش نہیں آتا۔ یاد کس کو آتا؟ بیوی کو یاد آتا، بیچاری انہیں روتے ہوئے بولتی مرنے کے بعد انہوں میرے کو مہر باقی ہے، مہر باقی ہے تو جا اٹھا اس کو، مردے دے بول کے پوچھ، دیتا انہیں اٹھ کے۔ اب کیا کرنا؟ سب مل کے مہر معاف کرا، اماں معاف کرا۔ اب بیچاری کیا کریں گی روتے ہوئے، مرد مر گیا بول کے غم میں معاف کرو بولتی، معاف کر دی بولتی، نہیں تو اٹھ کے دے بول کے پوچھتی کون تو بھی۔ انہیں کتنا بھی مارا، کتنا بھی ستایا، کتنا بھی ظلم کرا ہوں گا، مگر مرنے کے بعد میں مہر نہیں معاف کرتی بولنے والی کوئی عورت ہے؟ گیا وہ 5,000 کے لیے انہیں اٹھ کے دیتا نہیں، نہ اس کے بچے دیتے، کوئی بھی نہیں دیتے، اب انہیں ہاں منڈی ہلا دی، مہر معاف ہو گیا، خلاص۔ ایسے مہر معاف بھی نہیں ہوتا۔ تو میں کیا بول رہا، مہر بھی کتنا آسان ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی۔ دیکھو نکاح کا ایک اور بہترین طریقہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی، آ کے بولی اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ جائز ہے یہ طریقہ، آج بھی یہ بھی جائز ہے۔ کیا نکاح کرنے کی بات کسی سے کرنا جائز ہے، لیکن ہم اس کو ناجائز سمجھے، لیکن افیئر کرنے کو جائز سمجھ لیے۔ میں تم سے نکاح کرتا ہوں بول کے کوئی لڑکا کوئی لڑکی پہلے بات کرتے نہیں، میں تم سے دوستی کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ سب چیزیں پہلے شروع ہوتے، لیکن یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ نکاح کرنا، عورت آئی اللہ کے رسول سے بول رہی ڈائریکٹ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مرد بھی اگر کوئی لڑکی سے، یا نہیں تو اس کے ماں باپ سے ڈائریکٹ بول سکتا جی میں آپ کی لڑکی سے نکاح، ٹھیک ہے۔ اگر تہذیب، طریقہ، اخلاق یا ڈر یہ تمام چیزیں ہیں تو ڈائریکٹ امی ابا سے بولنا امی دیکھو فلاں کے گھر میں لڑکی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جا کے بات کرو، یہ بول سکتا، آج یہ جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، پسند نہیں تھا، خاموش تھے۔ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر پوچھی، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ بازو میں بیٹھے ایک صحابی تھے، بولے اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جواب نہیں دے رہے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے دے میں نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول بولے، دیکھو ایک ہی بیٹھک میں ہو رہی ہے پوری بات۔ اللہ کے رسول بولے اس عورت سے، دیکھ میرا تو نہیں ہے ارادہ نکاح کرنے کا، لیکن یہ جو صحابی ہے یہ آپ سے نکاح کرنا چاہ رہے، کیا تجھے قبول ہے؟ عورت بولی ہاں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ فوراً اللہ کے رسول بولے اس صحابی سے جا کے مہر میں کیا ہے تیرے پاس لے کے آ کے دے۔ بولا کہ اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ مہر میں کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ جا کے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹی رہے تو وہ تو بھی لے کے آ جا۔ صحابی گئے گھر میں ڈھونڈے، لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی، سونا چاندی تو دور کی بات۔ آج تم کتنا ڈالتے بچی کو، تم کتنا ڈالتے بول کے جو بارگیننگ کرتے ہیں نا، وہ جیسے ابھی بقرعید میں جانوروں کو خرید رہے نا مارکیٹ میں، ویسا خرید رہے بچیوں کو۔ شرم آنا یہ بارگیننگ کرتے ہوئے، بولنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، جو اس مجلس میں بیٹھ کے تم 10 تولے ڈالو، نہیں ہم 20 تولے ڈالتے، تم 25,000 کا جوڑ ڈالو، ہم 50,000 کا جوڑا لیتے۔ کیا ہے وہ؟ جانور ہے، وہ قربانی کا جانور خریدے جیسے خرید رہے آج لڑکیوں کو، لڑکوں کو خرید رہے لڑکی والے۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ جا مہر کیا ہے دے کے لے کے جا، نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ وہ بھی کیا؟ لوہے کی انگوٹھی، غریب سے غریب ہے، لوہے کی انگوٹھی رہے تو لے کے آ جا، سونا چاندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گیا صاحبی جا کے، اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے، کتنی سورہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول مجھے یہ سورہ یاد ہے۔ لڑکی کو پوچھے، عورت کو پوچھے تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اللہ کے رسول مجھے یہ۔ اچھا یہ سورہ یاد نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بولے دیکھ تیرے کو جتنا قرآن یاد ہے، شادی کے بعد تو تیری بیوی کو یہ قرآن سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہے، اس کے بدلے میں ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول وہیں سے بھیج دیا، ہو گیا نکاح۔ کیا قرآن جتنا یاد ہے اتنا سکھا دے تو اس کو مہر بنا کے اللہ کے رسول نکاح کر دیے۔ بھائی اتنا آسان، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول نکاح پڑھا دیے، دونوں کو میاں بیوی بنا کے بھیج دیے، ہو گیا الحمدللہ۔ اگر ایسے واقعات دیکھیں نا، کئی واقعات ہیں، کچھ صحابہ ہیں جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک لڑکی کے گھر میں پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے، اس لڑکی کے گھر والوں کو پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے، خود جانا مشکل، مطلب تھوڑا جھجک رہے تھے۔ ان کے ایک دوسرے دوست تھے، دوسرے صحابی تھے، بولے اے صحابی جاؤ فلاں کے گھر میں لڑکی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام لے کے جاؤ، ان سے پوچھو ان کے ماں باپ سے۔ یہ صحابی گئے،
جا کے سلام کرتے ہیں اور گھر میں جاتے جا کے دیکھو ہمارے جو فلاں دوست ہے فلاں صحابی ہے وہ آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے، کیا آپ لوگ دیں گے؟ تو وہ بولے کہ نہیں ہم کو تو وہ لڑکا وہ جو صحابی ہے ان کو تو نکاح میں دینا ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہے تو آپ کی لڑکی ہماری لڑکی کو آپ کے نکاح میں دے دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہیں پر گئے، وہیں پر بات چیت ہوئی، وہیں پر گھر میں نکاح بھی پڑھا دیا لڑکی کے والد صاحب اسی گھر میں نکاح بھی پڑھا دیے، واپس آ گئے۔ باہر جو پیغام بھیجے تھے وہ صاحب انتظار کر رہے میرے لیے بات کر کے آتے بول کے، لیکن وہ خود بیوی بنا کے آ گئے، نکاح ہی ہو گیا۔ اب یہ جو واقعہ سنے، ایک عورت آئی اللہ کے رسول کو پوچھی مہر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی میں بھی مہر دے سکتے، وہ بھی نہیں ہے تو قرآن کی آیتیں سکھا کے بھی مہر دے سکتے، اس کے بدلے میں بھی نکاح ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ اس میں کون سے رشتہ دار آئے، کون سے مہمان آئے، کون سے لاکھوں کے فنکشن ہال بک ہوئے، کون سے ویڈنگ کارڈز چھاپے، کون سے بریانیاں پکائے، کون سے پکوانا ہوئے، کون سے میک اپ ہوئے، کون سے فنکشن ہوئے، کیا ہوا بھائی؟ اس میں کیا خرچہ ہوا؟ بولو کتنا آسان تھا، اور وہ زمانے میں ہوا، اب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اسلام قیامت کے دن تک ہے، یاد رکھو۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں یہ بار بار بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو طریقہ نہیں معلوم تھا، تہذیب نہیں معلوم تھا، اللہ کے رسول کے مہمان نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، سب تھے، سب کچھ معلوم تھا، اور جو نکاح خیر و برکت کا تھا وہی نکاح کا طریقہ اللہ کے رسول بتا دیے، صحابہ کا نکاح بھی کر دیے، خود بھی نکاح کر لیے۔ یہی طریقہ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ، یہ صحیح طریقہ قیامت تک رہے گا۔ اب اس کو جو اپنانا چاہ رہا الحمدللہ، جس کا ایمان جیسا ہے وہ اپنا لے گا، جس کا ایمان جتنا کمزور ہے وہ ویسے کافروں کے طریقے پہ۔ تو میں ہمیشہ بولتا ہوں، بار بار بولتا ہوں، کئی مرتبہ بول چکا، اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہاں بھی نکاح ہو سکتا، بس میں سفر کر رہے بس میں نکاح ہو سکتا، آٹو میں جا رہے آٹو میں جاتے جاتے نکاح ہو سکتا، ٹرین میں ہو سکتا، کالج میں ہو سکتا، اسکول میں، کہیں پر بھی ہو سکتا، شاپنگ مال میں بھی خالی شاپنگ کرتے کرتے اگر پسند کر لیے ایک دوسرے کو، ولی بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی، لڑکا بھی راضی ہے، مہر طے ہو گئے، وہاں پر ایک دو مسلمان ہیں تو گواہ بنا کے شاپنگ مال میں کپڑے خریدنے گئے تھے، باہر آتے خود میاں بیوی بنا کے بھی باہر آ سکتے، آج بھی جائز ہے۔ اتنا آسان طریقہ تھا جس کو ہم لوگوں نے مشکل بنا لیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے مہمانوں کے لیے استطاعت سے زیادہ تکلف نہ کرے، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اپنے مہمانوں کے لیے استطاعت سے زیادہ یعنی طاقت سے زیادہ تکلف نہ کرے، نہیں ہے کھانے کے لیے لیکن دکھاوے کے لیے، نہ اونچی کرنا ہے، ہماری عزت جاتی نہیں، لوگاں کیا سمجھتے، ہماری جیٹھانی کیسا شادی کری، ہمارا جیٹ کیسا شادی کرا، ان کی شادی کے بدلے ہماری بچی، ہم کیا فقیرہ ہیں، ہم کیا منگے کھانے والے ہیں، ہمارے پاس دکھ نہیں ہے، سمجھ رہے، لاتے نا کہاں سے بھی، 2 سے نہیں ملا تو 5 سے لائیں گے، کیا سود پہ، 2 سے نہیں ملا تو 5 سے لائیں گے سود پہ پیسہ، لیکن ناک اونچی رہنا، برابر کریں گے، انہوں بریانی اور ڈبل کا میٹھا پکائے تو ہم اس کے ساتھ روٹی ضرور ایڈ کریں گے، لیکن ناک اونچی کریں گے۔ اللہ کے رسول بولے اپنے مہمانوں کے لیے طاقت سے زیادہ تکلف نہ کرو، نہیں ہے تو بھی کئی کو فخر کر رہے، نہیں ہے تو بھی کئی کو بڑا پن دکھا رہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر تم سود پہ پیسے لے کے آ کے شادیاں اور ولیمہ کی دعوتیں دے رہے تو لوگوں کے پاس منگ کے بھکاریوں کی طرح، ماموں تم کتنا دیتے، چاچا تم کتنا دیتے، پھپھو ہے تم کتنا دیتے، اس کے پاس الماری منگے، اس کے پاس پلنگ مانگ لیے، اس کے پاس اسٹیل کا سامان مانگ لیے، اور دعوت کو کم پڑے تو مسجد کے گیٹ کے پاس جا کے بھیک مانگ کے شادیاں کر رہے بچوں کے، شرم نہیں آتی؟ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے یہ سب چیزیں؟ فخر، تکبر، گناہ ہے یہ سب۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلائے اور غریبوں کو نہ بلائے، برا ولیمہ ہے یہ۔ ہمارے پاس جو کھانا نہیں چاہتا اس کو کھلاتے ہیں، جو بھوکا ہے اس کو دعوت میں نہیں بلاتے ہیں۔ امیر ہے اس کے گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، خوب کھا رہا انہیں کھا کے، حالانکہ اس کو ڈاکٹر منع کرا، تو گوشت نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا، میٹھا نہیں کھا سکتا، ایک بار میٹھا کھا لیے تو زندگی بھر کے لیے پھر تیرے نام پہ لوگ میٹھا کھا لیتے۔ اب میٹھا نہیں کھانا بولنے والے کو اس کو دعوت میں بلا کے کھلاتے ہم لوگ، لیکن بیچارہ پڑوسی ہے، رشتہ داروں میں کتنے ایسے غریبہ ہیں،
نہیں ان کو بلائے تو ہماری عزت جاتی نا، غریباں فقیراں، انہوں آئے تو کیسے کپڑے پہن لے کے آتے، انہوں آئے تو کیسے زیور پہن لے کے آتے، ان کو بلائے تو ہمارا یہ جو بزنس پارٹنر ہے، ہمارا یہ جو پڑوسی ہے، اچھے مالدار لوگوں سے ہماری صحبت جم رہی ابھی ہماری عزت جاتی نہیں، اس لیے غریبوں کو نہیں بلانا۔ اللہ کے رسول بولے وہ بدترین اور برا ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد آ گئی کہ دیکھو مہمانوں کے لیے تکلف نہیں کرنا ہے، تو جو جانے والے ہیں دعوت میں وہ بھی تکلف نہ کرے، اور جو کھلانے والے ہیں وہ بھی تکلف نہ کرے۔ یہ ایک بات یاد آئی تو انشاءاللہ آخر میں اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ تحفہ دینے کے تعلق سے، اگر میں وہ بھول گیا تو آپ لوگ تھوڑا یاد دلا دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ولیمہ کے تعلق سے اتنی حدیثیں سن لیے، ولیمہ سمپل ہونا، ایک ڈش پہ ہونا یہ بہتر ہے، ایک ڈش بس، کم سے کم مہمانوں کو، غیر ضروری لوگوں کو جمع کر لینا یہ جائز نہیں ہے، کم سے کم خرچے میں ولیمہ کر لینا یہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ادنا شاخ، یعنی ایمان کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اب میں یہ راستے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ ولیمہ جو ہوتا ہے، ہمارے ولیمہ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ولیمہ گھر میں ہو سکتا، ہمارے گھر کے باہر ہو سکتا، راستے میں، یا پھر کوئی فنکشن ہال میں بھی ہو سکتا، لیکن کم سے کم خرچے میں، کم سے کم مہمانوں کے ساتھ، یاد رکھ لو اس چیز کو۔ لیکن ہمارے ولیماؤں کے لیے پورے راستے بند کر دینا، راستوں کو گندا کر دینا، لوگوں کو تکلیف دے دینا یہ جائز نہیں ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب چھٹویں چیز، ولیمہ میں ہونے والی غلطیاں اور غیر ضروری کام کیا ہے، وہ چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا جلدی، ایک 10 چیزیں ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد اپنی بات یہاں پر مکمل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اور دوسری چیز، ولیمہ میں جو بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ایک تو دکھاوا اور دوسری چیز فضول خرچی۔ جتنی دعوتیں ہو رہی ہماری یا تو دکھاوے کے لیے ہو رہی، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری دعوتیں ہو رہی ہے، اب وہ دکھانے کے خاطر ہم لوگ فضول خرچیاں کر رہے۔ کیسے؟ شادی کہاں ہوئی جی؟ ولیمہ کہاں ہوئی جی؟ کہاں کر رہے آپ کی بچی کا ولیمہ؟ خالی نام بولنے کے لیے، فلاں گارڈن میں ہوئی، فلاں ہال میں ہوئی، فلاں پیلس میں ہوئی، ایسا سٹیج، ایسی لائٹنگ، دھوم دھام سے کر رہے۔ کیوں؟ یہ سب دکھاوا ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح ولیمہ میں دکھاوا اور فضول خرچی، لباس میں، پہننے والے کپڑوں میں دکھاوا بھی ہے اور فضول خرچی بھی ہے۔ کیسے؟ یاد رکھو، آج کپڑوں کا معاملہ بھی پورا کا پورا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہی ہم لوگ پہن رہے ہیں، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے پہن رہے ہیں۔ اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں، سب لوگوں کی پسند کی چیزیں چل رہی ہے۔ کپڑے پہن رہے، شادی میں، ولیمہ میں، لڑکے خاص طور سے دولہا بن رہا، شادی کے دن کون سا کپڑا پہننا؟ شیروانی، کرتا پائجامہ، ولیمہ میں کوٹ پہننا۔ دیکھو یہ سب کو معلوم ہے، اگر کوئی بھول کے شادی میں کوٹ پہن لیا تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے پاگل ہو گیا، ارے دولہا تو شادی رے، شادی کے دن کوٹ۔ اچھا لڑکی کا شادی میں ہاں کیا بول رہے گی؟ شرارہ، ہاں شرارہ پہن رہے۔ اچھا شادی میں شرارہ کہتے، وہ لاچا کہتے، پھر اس کو اٹھانے کے لیے 2 لڑکیاں پیچھے چلنا کہتے، اور وہ ایک شادی خالی 4 گھنٹے کے فنکشن کے لیے کتنے کا؟ 50,000 کا جوڑا۔ اب وہ 50,000 کا جوڑا پھر کبھی زندگی میں پہنتے نہیں، اس کو سجا کے رکھتے، بڈھی ہونے کے بعد بھی میری شادی کا جوڑا ہے، یہ آئے سو مہمانوں کو سب کو میری شادی کا جوڑا ہے۔ کئی کو مرنے کے بعد خبر میں رکھ لے کے جاتے ہیں، اس کو کیا کرنے کا ہے؟ وہ دکھانے کے لیے یہ کپڑے پہن رہے، غیر ضروری خرچے۔ یہ بغیر کوٹ کے ولیمہ نہیں ہوتا، بولو بھائی نہیں ہوتا، بغیر شیروانی کے نہیں ہوتا۔ شیروانیاں، اس کے اوپر وہ کیا کی، وہ لمبے ٹوپیاں، وہ ووڑنیاں، پھنے، کیا کیا نہیں، عجیب عجیب چیزیں، لڑکوں کے کپڑوں کے بھی، لڑکیوں کے کپڑوں، یہ سب کا سب دکھاوا اور ریاکاری اور فضول خرچی۔ خاص طور سے جو بھی لباس میں فضول خرچیاں جو کر رہے اور فنکشن ہالوں کے نام پہ جو فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں کیا بولا؟ فضول خرچیاں کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہم سب جتنے بھی شادیاں اور ولیمہ میں فضول خرچیاں کرتے ہوئے کر رہے، ہم سب شیطان کے بھائی بن رہے، یاد رکھو اس چیز کو۔
میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا, فخر سے نہیں بتاتا ہوں, لیکن کم از کم کسی کو کچھ ایک ہمت آ جائے, کم از کم کسی کے اندر بھائی, ارے بھائی کرنے والے بھی دیکھو, اصل میں ہوتا یوں ہے, بولنا آسان ہے, لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہاں بھائی بولنا بہت بولے, سننا بھی بہت سنے, لیکن کرتا کون جی؟ اب جتنے بھی تم لوگ بھی سنتے نا بیان, سننے کے بعد کیا ہوتا, ہاں اچھا بیان کرے مول صاحب, لیکن کون کرتے جی؟ ایسا ہو گیا, پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان خالی ایک لفظ میں ملا دیے, ایسا پانی میں ملا دیے, پھینک دیے اس کو. اچھا کرے لیکن کرتا کون؟ ویسا کون بھی نہیں کرتا. سب پھر پہلے سے جیسا کر رہے ہو ویسا کرتے ہوئے آتے. آج سے 10 سال پہلے الحمدللہ میری جب شادی ہوئی, میرا جب نکاح ہوا, اس وقت بھی سادہ سیدھا آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. جس وقت میرا نکاح ہوا, نکاح کے بعد میں نیچے اترا, اور جس ٹیبل پہ بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا تھا, میرے سامنے, میرے ہی ٹیبل پہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والا ایک آدمی بازو والے سے پوچھ رہا, بھائی جب سے دولہے کو ڈھونڈ رہا ہوں کہاں ہے, نہیں مل رہا. خالی اشارہ کر کے یہ 6 دولہا بول کے بولے, تمہارے سامنے بیٹھے سو. کھانے کا نوالا روک لیا انہیں ایسا دیکھ کے. الحمدللہ جب ہمارے کو جتنا معلوم تھا اتنے پہ ہم عمل کریں اللہ کے فضل سے. تو یہ جذبہ ہونا ہے کہ ہاں ہم کرتے, بھائی ایسا کرتے, کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ سمپل سادہ ڈیلی پہننے کا میرا جو ڈریس رہتا ویسا ڈریس سلا لی کہ الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا. اسی ہو سکتا ہے نا بھائی, ہم یہ رسموں کو توڑنے والے بنے, ہم یہ فضول خرچیوں کو ختم کرنے والے بنے. لوگ کیا کہیں گے ایک چیز دماغ میں نکال دیں گے نا, تو سنت طریقے پہ آج بھی نکاح ہو سکتا. اور وہ ایک آپ کے نکاح کو دیکھنے کے بعد اگر کسی اور نوجوان کو ہمت آ گئی, ماشاءاللہ انہوں کرے, میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ماشاءاللہ یہ باجی کرے, ان کی بیٹی کا نکاح ایسا کرے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح ایک کو دیکھ کے ایک جذبہ آتا, سنت طریقے پہ نکاح ہوتے پھر الحمدللہ, ہو بھی رہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہی چیزوں میں گرے پڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو جس سماج میں غریب ابھی بھی موجود ہے, جس سماج میں لنگڑے, للے, اندھے, بیوہ, یتیم, مسکین لوگ موجود ہے, اس سماج میں تم لوگ خالی شادی کا ایک جوڑا 50,000 اور 1,00,000 کا خریدو گے, کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں سوال کرے گا؟ تم سمجھ رہے اللہ میرے کو دیا, میں خرچ کرتا ہوں, خوشی سے اڑاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس لیے دیا, تم شادیوں میں بیٹیوں کے بیٹوں کے شادی میں اڑانے کے لیے دیا اللہ تعالیٰ تمہارے کو. ابو بکر صدیق کو نہیں دیا تھا مال, عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا تھا کیا مال؟ کیا وہ لوگ شادیوں میں اڑائے؟ کیا ان کے بچیوں کی شادیوں میں کرائے ایسے رسم رواجاں, ایسے لاکھ کے جوڑے؟ اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو دیے ایسے لاکھوں کے جوڑے. اللہ کے دین کے لیے خرچہ کرے, دین کے لیے. آج وہی 5 لاکھ کم سے کم شادی میں خرچ کرنے والے کو جا کے اگر پوچھے نا, بھائی ہم دین کا کام کر رہے, بولے تو انہیں 50 روپے نکال کے دیتا. 5 لاکھ بیٹی کی شادی میں آرام سے اڑا دیتا, 10 لاکھ 50 لاکھ بیٹی کی شادی میں آرام سے اڑا دیتا. 50 لاکھ میں کیا نہیں کر سکتا بھائی, کیا نہیں کر سکتا, دین کی کتنی خدمت نہیں کر سکتا. یہ 50 لاکھ تم بیٹی کی شادی میں اڑا دے رہے, قیامت کے دن 1 روپے کا بھی ثواب ملے گا؟ 50 لاکھ میں بیٹی کی شادی میں تم جتنا خرچہ کرے, غریب 5 لاکھ بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی میں خرچہ کرا, وہ اس میں سے 1 روپے کا ثواب مرنے کے بعد ملتا؟ اگر اس میں ٹھیک ہے آدھے پیسے آپ اپنے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے رکھ لے کے آدھے پیسے بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے تو کتنا ثواب ملتا, کتنا ثواب ملتا سوچو. تو ہمارے شادیوں میں پہلی چیز دکھاوا, دوسری چیز فضول خرچی, تیسری چیز ڈی جے, مرفا, ڈانس. کئی مسلمان آج بھی شادیوں میں ایسے پکارے, ایسے ناچ گانے کرتے, شرم آتی ہے بولنے کے لیے بھی. یہ مسلمان بھی ہے کہ کوئی کافر کہیں سے آ گئی قوم؟ ہمارے نوجوان شوق سے رات کو ناچیں گے میاں, پورے دعوت ہونے کے بعد, پورے لوگ چلے جانے کے بعد 1 بجے لائیں گے ڈی جے, ہاں تلواراں پکڑ لے کے ناچتے. اب راتوں کو پیتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے ناچتے, بے شرم لوگ. مسلمان ہیں یہ. وہ مرفے کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں میں, شرم کدھر گئی ان لوگوں کی, حیا کدھر گئی ان لوگوں کی. بے شرم اتنے, بے حیا اتنے ہو گئے کہ وہ حیدرآبادی یا پھر کوئی اور جگہ کا کوئی تو بھی آ جاتا, مرفا کا آ کے وہ ایسا بتاتے ہوئے, وہ عجیب حرکتیں, وہ بے وقوف باتیں کرتے ہوئے, وہ کچھ 1-2 ڈائلاگا ملا دے کے اس کو شاعری کی شکل دے دے کے یوں بول کے انہیں ڈانس کرتے رہتا, اس کے اوپر نوٹاں گھماتے ہوئے پھینکتے ہوئے. یہ شرما بڈھے ہو گئے, سفید داڑیاں ٹوپیاں لگا کے انہوں بھی ناچتے رہتے. نمازیاں انہوں کہاں کے نمازیاں ہیں, کہاں کے دیندار ہیں؟ بڑے بڑے فنکشن ہال,
یہ مرفے والے کو لے کے آ کے گول یہ باجے بجانے والوں کو ٹھہرا کے ایک آدمی آ کے انہیں خالی 2-4 ڈائلاگاں اس کے نام کے ساتھ ملا کے انہیں ناچ رہا. یہ ناچنا کہاں ہے رے بھائی؟ کون سے اسلام میں ہے رے؟ کون سے نبی، کون سی نبی کی بیٹی، کون سے صحابی اپنی شادی میں اس طرح ناچے یا نچائے کسی کو لے کے آ کے؟ بے شرما نوٹاں اڑا دے رہے، عورتوں کو لے کے آ کے نچا رہے. یہ مسلمان قوم اب اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا تو کیا آتا؟ اللہ کے شریعت کا مذاق بڑھا رہے. اللہ کے رسول تو بولے نکاح میری سنت ہے، سنت کا مذاق اڑا رہے تم، سنت کا جنازہ نکال دے رہے تم، ڈی جے لے کے آ کے ڈانس کرتے ہوئے، مرفے لگاتے ہوئے. اسی لیے تو اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں. یہ تیسری بہت بڑی غلطی. چوتھی، فوٹو شوٹ، فوٹو اور ویڈیو اتنا عام ہو گیا. اب اس کے بارے میں ہم کیا بولے؟ کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں، ہے ہی نہیں. اب کسی کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے صبح اس شادی یا اس ولیمہ کے بعد، شادی اور ولیمہ کے فنکشن کے بعد اس شادی اور اس ولیمہ میں جانے والے تمام رشتہ داروں کے موبائل میں فوٹوز ضرور رہتے. بغیر فوٹو کا کوئی مہمان گھر کو واپس آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر کھلی چھوٹ دے دیا نا بھائی. لڑکی والے بھی چھوٹ دے دیے، لڑکے والے بھی چھوٹ دے دیے. شادی کا دن ہے بھائی، اجازت ہے، آؤ کوئی بھی آؤ، فوٹو اتار لو، لے کے چلے جاؤ. تمہاری بچیوں کو برقع پہنا کے رکھے نا جی. 18 19 20 25 سال تک یہ بچی چہرہ چھپا کے رکھی غیر محرم سے. آج تم کیسے اجازت دے دیے تمہاری بچی کے ولیمہ میں، شادی میں، کہ ہر ایرا غیرہ آیا موبائل نکال کے فوٹو اتار کے لے گیا؟ کدھر چلے گئی شرم؟ کدھر چلے گئی حیا؟ کیوں دکھائے تمہارے بچی کو اس کے موبائل میں؟ کیوں اتارنے لگائے تم؟ کیوں اجازت دی ہے اس کی؟ لڑکی والے بے شرم بے حیا، لڑکے والے بے شرم. اور گئے سو رشتہ داران پورے جا کے دلہن کے بازو میں ٹھہر کے سیلفی، دولہے سے سیلفی. دلہن دولہا ہٹنے کے بعد بھی سٹیج پہ جا کے اس میں ایک دلہن نہیں نظر آتی. پھر وہ سٹیج اچھا رہے تو گئے سو نوجوان لڑکیاں پورے دلہن دکھتے، ایسے فوٹوਆਂ اتر کے نکلتے. ان کے رشتوں کے لیے بھیجتے نا، دلہن ہوں گے بول کے سمجھنا. پھر ویسا تیار ہو کے جاتے، وہاں جانے کے بعد کسی کا برقع نہیں ہے، کسی کا پردہ نہیں ہے، سب برقعے پردے اتار دے کے. اور گھروں سے پرسوں کچھ لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب بول رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ فلاں جگہ دین کا کام کرنے کے لیے گئے تو فلاں کو اسٹیٹ کا نام لیے کہ پنجاب میں ایسی حالت ہے، اورنگ آباد میں ایسی حالت ہے، وہاں کے عورتیں جو ہے سو بغیر برقعے کے شادی میں جا رہے. میں بولا بھائی تم پنجاب تک کہیں کو گئے، اورنگ آباد تک کہیں کو گئے؟ خالی یہ ہمارے کلاسک فنکشن ہال میں اور ہمارے یہ جتنے بھی فنکشن ہال ہیں نا، یہ فنکشن ہالوں میں شادی کے سیزن میں جا کے خالی ٹھہرو. جتنے اپنے گھروں سے گاڑیوں میں سج کے سوار کی آتی، کیا انہیں برقع پہن کے آتی؟ آج گھر میں میک اپ ہو تیار کر لے کے، میک اپ لگا لے کے تیار ہو کے نکلتی. برقع پہنے تو میک اپ جاتا بول کے انہیں ویسے ہی بیٹھتی گاڑی میں، بغیر برقعے کے آ جاتی. کتنے عورتیں نہیں دکھتے نظر آتے. کہاں ہے پردہ؟ پھر سب سے بڑی غلطی ہمارے ولیماؤں میں جو ہو رہی ہے اس میں سے ایک بے پردگی. ویڈیو کھاتے ہوئے پہلے چنے، کھانے والے دلہن دولہا بعد میں آ جاتے ہیں، ویڈیو والا پہلے پہنچ جا رہا. اب یہ ویڈیو کے بارے میں تو کیا بولوں، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا. دولہا بعد میں دیکھ رہا، ویڈیو والا آ کے پہلے دیکھ لے رہا دلہن کو. ویڈیو والے کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب موبائل میں ایڈیٹنگ سیکھ لیے، سب ویڈیوگرافر بن کے پورے ویڈیو نکال کے رکھ لے رہے. ہمارے زندگی میں ایک بار ہوتی مولسا آپ نکال کے رکھ لیتے، کئی کو بھول جاتے، کئی کو نکال کے رکھ لیتے فوٹو. پہلی بار ہوتا ہے نا شادی، ایک ہی بار ہوتی نا شادی، اس لیے یادداشت کے واسطے رکھ لیتے. کئی کو 10 دن کے بعد شوہر کون ہے کہ معلوم کرنے کے واسطے، انیج کی نہیں میرا شوہر بول کے ڈھونڈ لینے کے واسطے اتار کے رکھ لیتے. میرا داماد انیج کی نہیں کہ معلوم ہونا بول کے فوٹو اتار کے رکھ لیتے. کئی کے واسطے رکھ لیتے بھائی؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ یاد رکھو یہ فوٹو تمہارا ایک جگہ نہیں رک رہا. تمہارے شادی، تمہارے ولیماؤں میں، تمہارے بچیوں کے تمہارے جو فوٹوز گھوم رہے نا، ایک جگہ نہیں رک رہے. وہ پورے خاندانوں میں، پورے دوستوں میں، پورے رشتہ داروں میں گھوم رہا وہ فوٹو. نہیں ہے اس کا خوف، نہیں ہے اس کا ڈر، تو کیوں اجازت دے رہے فوٹو اتارنے کی شادی اور ولیمہ میں؟ خاص طور سے غلط ہے یہ چیز، حرام ہے یہ چیز، فوٹوز اور ویڈیوز شادی اور ولیماؤں میں نکالنا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، 5ویں غلطی ایک یہ ہے، ہمارے ولیماؤں میں جو غلطیاں ہو رہی اس میں سے ایک غلطی یہ ہے میک اپ. اس کے لیے پیسوں کا خرچ کرنا یا اس کے لیے وقت کا برباد کرنا. شادی ہوئی، کوئی تبھی آ کے دلہن کہاں ہے اماں دیکھیں گے، بولے تو انہوں گئے نا ظہر میں نکلے 2 بجے، کہاں؟ بیوٹی پارلر میں.
عصر میں گیا لڑکا کئی کو سجنے کے واسطے، رات کو 10 بجے آتا نا انہیں ولیمہ میں. کون سا طریقہ ہے یہ؟ صحابہ کی شادیاں نہیں ہوئی. یاد رکھو صحابیات کی خوبصورتی قرآن کی تلاوت سے تھی. اللہ کے آگے سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو، ان کی شکلوں کو روشن بنایا تھا. یہ دکھاوے کے، ریاکاری کے اور دھوکہ دینے کے میک اپوں کی وجہ سے ان کی خوبصورتی نہیں تھی. یاد رکھو میک اپ پہ پورا میرا بیان ہے، چاہے لگے آپ کو 1000 بار کڑوی لگے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. کیوں دھوکہ دے رہے آپ لوگوں کو؟ میک اپ کر کے کیا دکھانا چاہ رہے آپ لوگوں کو؟ میں کالی ہوں لیکن دیکھنے والے مجھے گوری سمجھے، دھوکہ نہیں دے رہے آپ. میں گڈی ہوں لیکن اونچے سینڈل پہن کے میں لمبی لگنے لگوں، دھوکہ نہیں دے رہے آپ لوگوں کو. اور یہ میک اپ سے دکھا رہے بھی کس کو؟ آپ کس کو دکھا رہے، کس کو خوش کر رہے آپ؟ فنکشن میں آنے والے ہر عورت کو تم خوش کرنا چاہ رہے، ہر مرد کو تمہارا چہرہ دکھانا چاہ رہے، دیکھو میں میک اپ سے آئی. یہ دکھانے کے لیے تو میک اپ کر رہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اور میک اپ کرنا جائز ہے لیکن کس کے لیے تھا؟ وہ صرف شوہر کے لیے، تم سب کو معلوم ہے. سوائے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے میک اپ کر ہی نہیں سکتے. بس عادت ڈالنے کے لیے، کچھ پریکٹس کے لیے گھر میں ہے، گھر کے عورتوں میں ہے، گھر سے باہر نہیں جا رہے تو اس وقت گھر میں میک اپ کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ آپ کسی فنکشن میں، کسی دعوت میں، اجتماعات میں جاتے ہوئے میک اپ کر کے نکلتے. بچو ان فضول چیزوں سے بچو. تمہارے میک اپ کرنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے؟ اتنا سستا ہے تمہارا وقت؟ اتنے وقت میں تم کیا نہیں کر سکتے؟ پارلر میں 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھ رہے، 4 گھنٹے تم اللہ کی اس جنت میں جانے کے لیے کتنے نیکیاں نہیں کما سکتے تھے؟ سجنے سورنے میں تمہارا کتنا پیسہ برباد ہو رہا، کتنا وقت برباد ہو رہا. کیوں نہیں سوچ رہے آپ اس چیز کو؟ آپ بغیر میک اپ کے چلے گئے تو کوئی جوتے مار کے باہر ہکال دیتا، نو انٹری کا بورڈ لگاتا کہیں تو بھی. بغیر میک اپ کے جو ہے وہ نیا نا ہماری شادی میں کہیں تو بھی بورڈ لگا کے ہے. کیا ہوا بغیر میک اپ کے چلے گئے تو؟ سوچو آپ اپنے آپ سے سوال کرو، آپ سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد فضول سجاوٹیں. ولیمہ میں جو چیزیں ہو رہی وہ کیا ہے؟ گاڑی کی سجاوٹ، گھر کی سجاوٹ، لائٹنگ، اسپریس، یہ سب سجاوٹ ہے، یہ سب بھی دکھاوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، پردے لٹکے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئی، بیٹی دوڑتے ہوئے گئے، اللہ کے رسول آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میرے گھر میں دعوت میں بلائے تو آپ واپس چلے جا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زینت والے گھر میں داخل ہو. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. زینت والے گھر میں آتا نہیں، بولے خالی پردے لٹکا کے رکھے تھے. آج لائٹنگوں سے سجا کے بڑے بڑے سٹیجاں وہ یہ کر کے جو چیزیں کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے، اس حدیث کے مخالفت کر رہے ہیں ہم لوگ. اس چیز کو بھی یاد رکھو. 7ویں چیز، اصل میں 8ویں چیز ہے کیونکہ بے پردگی کے بارے میں میں اس سے پہلے ہی بول دیا، تو آج ہمارے پاس 7ویں چیز یہ ہے کہ بے پردگی. بے پردگی میں بھی ولیمہ میں کیا ہے؟ شادی میں پھر بھی عورتوں کا سیکشن، مردوں کا سیکشن الگ رہتا. ولیمہ میں پھر جو گھر کو بھیجنے کا وقت ہوتا نا، دلہن دولہے کو ایک جگہ بٹھا دیتے. اب اس وقت پورے مہمان آ کے اس میں مرد بھی آ رہا، عورت بھی آ رہا، سب آ رہے، دیکھ رہے، چلے جا رہے، فوٹوز لے رہے. یہ بے پردگی نہیں ہو رہی. اور فنکشن ہال میں مرد تو کسی نہ کسی بہانے سے آتے چاہتا، بچہ رو رہا بول کے آتا، امی کہاں ہیں بول کے آتا، بہن کو ڈھونڈنے کے لیے آتا، انہیں ادھر جا رہا انہیں ادھر آ رہے. یہاں پر بھی بے پردگی. اور ایک بے پردگی مجھے یاد آئی ابھی، آپ لوگ سوچو، شادی سے 8 دن پہلے مہمانوں کو بلا لیے گھر میں، کم سے کم 2 دن پہلے تو بھی آنا چاہنا. دیکھو اب ادھر خلیرے یعنی ننیال کے رشتہ دار آ گئے 2 دن پہلے، ادھر ددیال کے رشتہ دار آ گئے 2 دن پہلے. کیا یہ سب محرم رہتے؟ جتنے رشتہ دار شادی کے گھر میں 2 دن پہلے 1 دن پہلے جمع ہوتے، کیا یہ سب محرم ہوتے؟ یہ سب ایک دوسرے کو محرم نہیں ہوتے، یہ سب غیر محرم ہوتے. نوجوان لڑکے بھی رہتے، نوجوان لڑکیاں بھی رہتی، شادی شدہ عورتیں بھی رہتی. ایک دوسرے کو پردہ کرنا تھا، لیکن جب ایک شادی والے گھر میں تم لوگ جمع ہو گئے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، وہاں پر بے پردگی ہونا ہی ہونا ہے. پھر وہیں سے یہ فتنے بھی شروع ہوتے ہیں. یہ جتنے بھاگنے بھگانے کے کیسز یہ شادیوں میں ہی ملتے اصل میں. الگ سے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ بے پردگی جو 1 دن پہلے آنا 2 دن بعد جانا، یہ بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے. 8ویں چیز، راتوں کو دیر تک جاگنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی بھی، اور صحابہ کبھی بھی شادیاں راتوں کو دیر تک نہیں کرے۔ آج یہ سمجھتے کہ ارے دن میں تو غریب لوگ کرتے جی، راتوں کو کرنا بھی سٹیٹس، اس میں بھی سٹیٹس، کپڑوں میں سٹیٹس، گاڑیوں میں سٹیٹس، گھروں میں سٹیٹس بتا رہے، راتوں کو جاگنے میں بھی سٹیٹس سمجھ رہے۔ کافروں کی نخالی ہے یہ، غیر مسلموں کی نخالی ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہوتا کہ عشاء کے بعد آپ راتوں رات جاگتے ہوئے دعوتیں کھاؤ پھر فجر میں مردوں کی طرح سوتے ہوئے رہو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، تحفہ، تحفے کے تعلق سے بولنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن اس تحفے میں بھی آج دکھاوا، ریاکاری، ہر چیز میں ریاکاری۔ ایسا تحفہ لے کے جاؤ بڑا رہنا، اس کے اندر کیا ہے وہ نہیں ہے، لیکن دکھنے میں بڑا رہنا، ویڈیو میں اور فوٹو میں آنا ہے تو بڑا دیے نو بول کے بس ہوتا ہے۔ اور تحفہ ایسا دو کہ وہ یونیک رہنا، الگ رہنا، میاں سب سے ڈیفرنٹ رہنا۔ کوئی بھی نہیں دیا، اس کو زندگی میں کبھی کام نہیں آتا، خالی سجا کے رکھ لیتا۔ کون؟ انہوں دیے سو تحفہ، انہوں دیے سو تحفہ، انہوں دیے سو، کانچ کے ٹکڑے دے دیتے بس خوش ہو جاتے۔ کیا کام کر لیتا وہ؟ کچھ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ تحفہ دو بھی، اچھا تحفہ شادی کے وقت ہی دینا ضروری نہیں ہے، تحفے کو لے کر بھی اصل میں لڑائیاں۔ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی بولے اللہ کے رسول، لیکن شادی کے وقت ہی دینا ضروری نہیں ہے، کبھی بھی دے سکتے، بعد میں بھی دے سکتے، گھر آتے جاتے بھی دے سکتے، لیکن یہ آج بغیر ضرورت کے تحفے دکھاوے کے لیے دے رہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس میں بھی اپنا سٹیٹس دکھا لے رہے۔ اب کچھ لوگ یہ تحفے میں بھی 5051 551، یہ 51 کہیں بلاتے کہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ 51 کچھ شادیوں میں ہم جان بوجھ کر 51 دیے تو نہیں 51 نہیں لیتے، دیے تو 50 دو، نہیں تو 500 لکھاؤ، بلکہ اس طرح زبردستی کرائے سو ہے۔ کیا ضروری ہے 51 ڈھونڈ کے ہے کہ رمیا 1 روپیہ رہے تو دے بول کے 51 لکھا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ غلط چیزیں ہیں۔ تو بہرحال تحفہ دے رہے تو پہلی چیز اخلاص ہونا، دوسری تحفہ دیتے ہوئے مشقت نہیں ہونا۔ ہاں جو چیز میں بولتا ہوں بلکہ جب بولا تھا ایک بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے، دعوت دینے والا بھی تکلیف میں اپنی طاقت سے زیادہ دعوت نہیں دینا، مشقت میں دعوت نہیں دینا، اور دعوت میں جانے والے بھی مشقت نہیں اٹھانا۔ آج اکثر لوگ دعوتوں میں نہیں جاتے اس لیے کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے تحفہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی خالی ہاتھ گئے تو کیسا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے، اس لیے ہم نہیں آتے۔ کیا تحفہ نہیں لے گے تو کوئی کھانا نہیں کھلاتا؟ غلط بات ہے، اس سسٹم کو ختم کرو۔ لوگ لے کے جا رہے لیکن وہ اسی ٹائم پہ ہم نہیں دیں گے، ہم دیں گے دوسرے وقت میں دیں گے، دوسرے اوقات میں، اور اچھا دیں گے، سب جیسا دے رہے ویسا نہیں دیں گے، ہم ضرورت کی چیزیں دیں گے۔ تحفہ دینے کا بھی طریقہ بدلنا ہے ہم کو، تو ہم کیا کر رہے، تحفہ دینے والے بھی دکھاوا کر رہے، شادیوں میں جانے والے بھی دکھاوا کر رہے، اب انہیں طاقت سے زیادہ پکوان پکا کے انہیں دکھاوا کر رہا، اب انہوں بھی کیا کرتے، نہیں جی ہمارے خلیری بہن کی شادی میں جانا ہے، تھوڑا تمہارا نیکلیس ادھار میں دو نا، اس کے کان کے بالیاں مانگ لیتے، اس کا نیکلیس مانگ لیتے، اس کی ساڑی مانگ لیتے، یہ مرد بچے اس کا پلسر مانگ لیتے، اس کا واچ مانگ لیتے، سب مانگ کے لے کے جا کے وہاں جاتے۔ کیوں؟ سٹیٹس بتانا ہے نا، وہاں بھی ہم غریب ہیں نہیں دکھنا ان کو، اعوذ باللہ، دکھاوے کے لیے دعوتوں میں جاتے، جو ہے اس میں چلے گئے تو کیا آپ کو کھانا نہیں دیتے؟ یہ چیز کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح دعوت میں، اچھا میں کیا بول رہا تھا، تحفے میں ایک تو اخلاص ہونا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا مشقت نہیں ہونا، تیسرا وقت ضائع نہیں ہونا۔ ہمارے پاس ہاں بھائی رات کو 9 بجے ہے کیا نکاح یا ولیمہ، لیکن اب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہم لوگ، پورے دکانیں پھر رہے، یہاں پسند نہیں آیا، وہاں پسند نہیں آیا، تحفہ دیکھ رہے، تحفہ، گھر سے فون آ رہے، کہاں ہیں جی اماں جلدی آؤ، خاص طور سے نوجوان لڑکیاں ہمارے، جلدی آؤ بیٹا کہاں ہیں، نہیں جی امی رکو تحفہ نہیں مل رہا، اچھا گفٹ ڈھونڈ رہے ہم لوگ، ڈھونڈنے میں 4-5 گھنٹے لگا دیتے، کیا ہے یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا آپ کا؟ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھے۔ پھر اسی طرح ضرورت کا استعمال کی چیز کوئی تو بھی ہے تو وہ دے دو، تحفے میں قرآن دے دو، بھائی آج قرآن نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں، ترجمے کا قرآن دے دو، حدیث کی چند کتابیں خرید کے دے دو۔ وہ کانچ کے ٹکڑے لے کے جا کے کیا کرتے، گڑی گڑا دونوں ڈانس کر رہے، ٹنگ 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 بولتے ہیں، وہ لے کے جا کے دے رہے، کیا کر لیتے وہ مجھے بتاؤ؟ بیڈ لائٹاں کھاتے، لائٹاں سب لائٹاں دے رہے، کتنے لائٹاں لگا لیتا انہیں، کیا ضرورت ہے اس کے جگہ خالی 300-400 خریدے، 300-400 روپے خرچ کرے تو بہترین احسن البیان نہیں آتا۔ زیادہ مہنگا تحفہ دینا چاہ رہے 1800-2000 خرچ کرو، اقبال کیلانی کا پورا سیٹ نہیں آتا،
صحیح بخاری صحیح مسلم خرید کے تحفے میں نہیں دے سکتے آپ؟ نماز نبوی صرف 200 روپے میں ملتی، نہیں دے سکتے آپ؟ یہ اچھے تحفے نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارے کو دکھاوا ہونا نا، لوگاں کیسا دے رہے ہم ویسا دینا نا، غلط طریقہ ہے، یاد رکھو اس چیز کو بھی۔ پھر اسی طرح آخری بات 10ویں جو ہمارے ولیمہ میں غلطیاں ہو رہی ہے، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے شادیوں میں بھی، اب کیونکہ میرا شادی کا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس میں ایسی بہت غلطیاں ہوتی، اب ولیمہ میں بھی عقیدے کو لے کر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں ہماری، جیسا کہ ابھی 551 کا بات کرا میں، وہ 51 میں کچھ تو بھی ہے، اس لیے 51 ضرور لکھا تھے۔ اسی طرح یہ دن اچھا نہیں، وہ دن اچھا نہیں، یہ رات اچھی نہیں، وہ رات اچھی نہیں، یہ کھمبا یہاں رہنا، یہ تھنی یہاں رہنا، یہ ناڑا یہاں بننا، یہ مڑوا یہاں رہنا، یہ پیسے کے سکے رہنا، اور دولہے کو کمر کو لال کپڑا بن کے اس کو ناریل لٹکانا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے سو چھری دینا، وہ عجیب یہ پورے عقیدے کی خرابیاں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ میں، لڑکیوں میں اور شادی میں بھی عورتوں میں جو خرابی ہے، اس میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ شادی میں لڑکے کو جو سہرا باندھتے نا، وہ سہرا باندھنے سے پہلے 5 سہاگن عورتوں کو یوں لگا کے اس کو سہرا باندھتے، لڑکی کو خاص طور سے جو دلہن کو سہرا باندھتے 5 سہاگن عورتوں کو پیشانی کو باندھ کے پھر اس کے بعد نکال کے دلہن کو باندھتے، اس لیے 5 سہاگن عورتوں کو سہرا لگا کے دلہن کو باندھنے سے انہیں بھی سہاگن بن کے مرتی، یہ عقیدہ ہے۔ مطلب اس کی زندگی میں مرد نہیں مرتا، انہیں پہلے مر جاتی بعد میں مرد مرتا، یہ اس کے پیچھے عقیدہ، کتنا خطرناک شرک ہے یہ۔ اگر یہ سوچ کے کہ یہ سہرا 5 سہاگن عورتوں کو باندھنے سے ہماری بچی بھی سہاگن رہتی، بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، یاد رکھو۔ اس کے علاوہ دلہا اور دلہن کی کرسی پہ بیٹھے تو ہماری بھی جلدی شادی ہوتی، بلکہ نوجوان لڑکیاں بیٹھ رہی، دولہا بیٹھے سو کرسی پہ، دلہن بیٹھے سو کرسی پہ، مہاراجا جو بیٹھتے نا، مہاراجا کرسیاں پہ انہوں جا کے بیٹھتے، کیوں بیٹھے؟ تو ہماری بھی جلدی شادی ہوتی، یہ عقیدہ۔ تو ایسے عقیدوں کے ساتھ اگر شادیاں اور ولیمہ میں جاؤ گے، یہ بدترین شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں جو شادی اور ولیمہ کے تعلق سے بتانا چاہ رہا تھا، شادی اور ولیمہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، الحمدللہ میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو سنت طریقے پہ نکاح اور ولیمہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔